ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 11 سہیلیاں آپس میں یہ معاہدہ اقرار کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کو کوئی بات نہ چھپائیں گی اور پورا حال سچ سچ بیان کریں گی۔ ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں، اگرچہ بعض روایات میں بعض کا نام آیا ہے، پھر ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے، اس لیے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ یہ عورتیں یمنی یا حجازی تھیں، ان کے خاوند دوسری جگہوں پر اپنی اپنی ضرورتوں سے گئے ہوئے تھے، یہ خالی تھیں تو دل بہلانے کے لیے بیٹھ گئیں اور باتیں شروع ہو گئیں۔ ہر ایک عورت نے اپنے اپنے شوہر کا حال بیان کر دیا۔ پہلی عورت نے کہا، میرا خاوند ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے۔ نہ پہاڑ کا راستہ آسان ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ ہی گوشت ایسا عمدہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر لایا جائے۔ یعنی اس عورت کا خاوند بیکار آدمی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں، برائے نام کام کا وہ ہو بھی تو بدخلق اور متکبر اتنا ہے کہ اس تک رسائی مشکل ہے، نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑتے بن پڑے۔ دوسری عورت بولی، میں اپنے خاوند کا حال نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ اگر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کروں تو پورا نہ بتا سکوں گی، کیونکہ اگر بتاؤں گی تو ظاہری اور باطنی سب عیوب بیان کروں۔ یعنی دوسری عورت نے اپنے شوہر کو سراپا عیب قرار دیتے ہوئے اجمالاً اس کے عیب بیان کر دیے اور تفصیل سے معذرت کر لی۔ تیسری عورت بولی، میرا خاوند لمبا ہے، یعنی احمق بیوقوف ہے، اگر میں کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق، اور اگر چپ رہوں تو لٹکی رہوں۔ یعنی زبان سے کوئی ضرورت بیان کروں تو طلاق کا خدشہ ہے، اور اگر خاموش رہوں تو اس کو میری پرواہ نہیں ہوتی، نہ شوہر والیوں میں شمار نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کر لوں۔ چوتھی عورت گویا ہوئی، میرا خاوند تہامہ کی طرح ہے، یعنی معتدل المزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ گویا اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے، اس کا شوہر میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلنے والا ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے اور نہ ہی بیزار رہتا ہے۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور کچھ مال اسباب گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی ہے کہ وہ گھر میں آ کر بے خبر ہو جاتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے، اور اگر میں جو کھانے پینے کی اشیاء رکھوں ہوں ان کے متعلق باس پرس نہیں کرتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نپٹا دیتا ہے، اور اگر پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، اور لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا تاکہ میرا دکھ درد جان سکے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی مذمت بیان کی ہے، اس کو بیل کی طرح کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہیں آتا اور عورت کی خبر گیری کی فکر کرتا۔ ساتویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند صحبت سے عاجز اور نامرد ہے، اور اتنا ناسمجھ ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ بیماری اس میں موجود ہے، اور ظالم بھی ایسا کہ میرا سر پھوڑ دے یا جسم زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی مذمت بیان کی ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، بات کرے تو گالی دے، مذاق کرے تو سر پھوڑ دے، ناراض ہو تو اعضا توڑ دے یا سب ظلم ہی کر ڈالے۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا شوہر خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی مدح سرائی کی ہے، اس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں، نرم مزاج ہے، نام کو غصہ نہیں، نازک بدن اور خوشبو
दार जिस्म वाला है, लिपटने को दिल चाहे। नवी औरत कहने लगी, मेरा खाविंद ऊंचे महल वाला, ऊंचे कद वाला और बड़ी राख वाला है। उसका मकान दारुल मशवरा के करीब है। उस औरत ने भी अपने शौहर की अच्छाई बयान की है कि वो बड़ा रईस और सखी आदमी है। हर वक्त उसका बावर्ची खाना गर्म रहता है, इसलिए राख भी बहुत निकलती है। मोतदिल कदो कामत वाला समझदार इंसान है, इसलिए उससे मशवरा करने में रुजू किया जाता है। उसका घर ही दारुल मशवरा बन गया है। 10वीं औरत ने कहा, मेरा खाविंद का नाम मालिक है और मालिक क्या खूब है। मालिक मेरी तमाम तारीफों से अफजल है। उसके ऊँटों के बहुत शतर खाने हैं और कम चरागाहें हैं। जब ऊँट बाजे की आवाज सुनते हैं तो अपने जुबा होने का यकीन कर लेते हैं। उस औरत के कलाम का माहसल ये है कि उसका खाविंद निहायत सखी है। मेहमानदारी की वजह से ऊँट चरने का मौका नहीं पाते और घर में ही खड़े खड़े जुबा कर दिए जाते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए पेश किए जाते हैं।